نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ النساء شفا کی 164 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ رسولاً شاندار رسول، رسولان اعظام عظمتوں والے رسول، شرف والے رسول، مبشرین جو خوشخبری سنانے والے تھے، ومنذرین اور ڈر سنانے والے تھے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ تاکہ لوگوں کے پاس بارگاہ رب العزت میں کوئی بھی عذر باقی نہ رہے بعد الرسول، رسولان اعظام کے تشریف لے آنے کے بعد۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا غالب حکمت والا ہے۔ قبل ازیں پروردگار عالم جل مجید نے 163 نمبر آیت شفا میں جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی قدر ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، کہ ہم نے آپ کی جانب اسی طرح قرآن مجید فرقان کو نازل فرمائے، وہی فرمائی جس طرح ہم نے حضرت نوح علیہ السلام ان کے بعد رسول اعظام کی جانب وہی فرمائی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اسماء گرامی قدر کا ذکر فرمایا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہے، حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان علیہ السلام ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ یہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام، ان کے سوا بھی کہ جن کا ذکر کیا اور جن کا ذکر نہیں کیا، قد قصصناہم علیک من قبل، وہ رسول جن کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ بھی لم نقصص علیک، اور جن کا ذکر، جن کے نام آپ کے سامنے ذکر نہیں بھی کیے گئے۔ یہ سارے رسول کس لیے تشریف لائے؟ ان کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ غرض و غائد کیا تھی؟ ان کو رب کائنات جل وعلا نے کیوں دنیا والوں کی جانب بھیجا؟ یہ رسول جو تشریف لائے مبشرین، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ساتھ وفا کرو گے، ہمارا حکم مانو گے، احکامات الہیہ پر تم چلو گے، تو رب کریم نہ صرف تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا، بلکہ رب کائنات جل وعلا تمہارے لیے جنت کے باغات تیار فرما رکھے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دے کے سمجھایا تھا۔ مفہوم حدیث یوں بنتا ہے کہ کریم آقا نے شاعر گرامی قدر فرمایا کہ ایک آقا نے، شہنشاہ نے، بادشاہ نے، بادشاہوں کے بادشاہ نے ایک بہترین محل بنایا، یعنی محل میں بہت سارے مکانات بنائے۔ اس محل کے مالک نے اپنے نمائندے کو بھیجا کہ جاؤ جا کے لوگوں کو دعوت دے دو کہ جو تمہارا آقا ہے، جو تمہارا شہنشاہ، شاہوں کا شاہ ہے، جو شہنشاہ ہے، وہ تمہیں بلاتا ہے کہ آؤ محل میں آ جاؤ اور جو جو گھر تم چاہو اس کو منتخب کر لو، تمہارے لیے گھر تیار ہیں، اور ہر گھر میں دنیا جہان کی ساری نعمتیں موجود ہیں، وہ تمہارے لیے ہیں۔ آؤ ان گھروں کو سنبھال لو، ان انعامات سے تم فائدہ حاصل کرو، ان نعمتوں سے تم مستفید ہو جاؤ۔ کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس بلانے والے کا کہنا مان لیا، وہ اس کے ساتھ آ گئے، وہ ان کو ساتھ لے کے اس محل میں آ گیا، وہ مکانات ان میں بانٹ دیے، تقسیم کر دیے۔ زمانے بھر کی ساری نعمتوں سے کہیں بڑھ کر نعمتیں وہاں موجود تھیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ سب کچھ ان کو عطا کر دیا گیا۔ وہ لوگ بھی راضی ہو گئے،
وہ بلانے والا بھی راضی ہو گیا اور ان کا آقا بھی راضی ہو گیا۔ کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس بلانے والا کا انکار کر دیا، ہم نہیں جائیں گے وہاں، بلکہ اس کے ساتھ نازیبا سلوک کیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ پیچھے رہ گئے، وہ آگ کے گھڑے میں گر گئے، وہ بھی ناراض ہو گیا جو بلانے کے لیے آیا تھا، اور وہ بھی ناراض ہو گیا جو کائنات کا سب سے بڑا شہنشاہ تھا۔ پھر فرمانے لگے تم جانتے ہو وہ قلعہ، وہ باغ و محل کون ہے؟ وہ جنت ہے۔ سب سے بڑا شہنشاہ اللہ تعالیٰ ہے، بلانے والا میں مصطفیٰ ہوں، یعنی میں اس لیے آیا ہوں دنیا میں کہ تم سب کو میں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں۔ رسولان اعظام کی بعثت تشریف کا یہی مقصد تھا کہ وہ لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دیں، لوگ ان کا حکم مانیں، ان کی پیروی کریں اور ان کے ساتھ مل کر جنت میں آ جائیں۔ وَمُنذِرِينَ، وہ ڈر بھی سناتے تھے کہ اگر تم نے نافرمانی کی تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تمہاری منتظر ہے، تمہیں وہاں جلا دیا جائے گا، تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور پھر کبھی بھی تم کو آگ سے نکالا نہیں جائے گا اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کا صراحتاً انکار کر دیا، کفر کر دیا تو گناہ گار کو نکالا جائے گا، کافر کو نہیں نکالا جائے گا۔ اس اعتبار سے مبشر بھی ہیں اور منذر بھی ہیں، اور دوسرے اعتبار سے ہر گناہ گار کو، کافر کو خوشخبری دے رہے ہیں صراط مستقیم پہ آ جا، تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں گناہ بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بدترین مشرک جب میرے کریم کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور اسی طرح رسول نظام کی شان میں گستاخی کرنے والا سیدنا فاروق اعظم کس نیت کے ساتھ گھر سے چلے تھے؟ جب تلوار لے کے چلے تھے تو نیت کیا تھی؟ آپ جانتی ہیں نا کتنی بری نیت تھی، بہت بری نیت تھی نا جس نیت کے ساتھ وہ چلے تھے، لیکن رب کائنات جل وعلا کے محبوب مکرم کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے تو وہ سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ کی جانب، اور منذرینہ ڈر سناتا ہے، وہ نیکی کرنے والوں مغرور نہ بن جانا، تکبر نہ کرنا، کہیں اپنی نیکیوں پر اعتراض نہ۔ تم نہیں جانتے بہت بڑا نیکوکار شیطان جو تھا اس کو مردود بارگاہ بنا دیا گیا تھا۔ خبردار اگر نیکی کی ہے تو اس کو سنبھال کے رکھنا، یعنی ہر اعتبار سے ڈر سنانے والے بھی ہیں، خوشخبری دینے والے بھی۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ کسی کے پاس قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں کوئی عذر نہ رہے، مولا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ یہ نہ کہہ سکے، وہ یہ نہ کہہ سکے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، تھوڑا سا غور کرے کوئی بندہ، تھوڑا سا غور کرے تو قرآن مجید فرقان میں میرے نبی کی سچائی کا انکار بدترین دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی ہے، آپ میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، میری اس گفتگو کو آپ بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے اور دوبارہ کہیں شاہ جی جو کچھ آپ ابھی بیان کر چکے ہیں لفظاً بلفظاً وہی دوبارہ دہرا دو، جو تم بیان کر چکے ہو دوبارہ لفظاً بلفظ دہرا دو۔ آپ ایمان سے بتائیے میں دہرا سکوں گا؟ کوئی نہ کوئی آگے پیچھے لفظ ہو جائے گا نا۔ اسی طرح دیکھیے میں جملے جو کچھ کہہ چکا ہوں آپ تک وہ جملے پہنچے ہیں، میں آپ میں سے کسی کو کہوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے تم مجھے سنا دو لفظاً بلفظ، جس ترتیب کے ساتھ جو جملے میں نے کہے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ کسی کی ضرورت ہے وہ سنا سکیں۔ میرے نبی پہ 23 سال قرآن نازل ہوتا رہا، جو آیت پہلے دن جس طرح پڑھی تھی 23 سال کے بعد بھی اسی طرح پڑھی ہے، حالانکہ میرے نبی کی زبان عربی تھی نا، صحابہ کی زبان عربی تھی نا، کسی صحابہ نے بھی اعتراض نہیں کیا، کسی صحابی نے بھی اس میں کمی بیشی نہیں کی، جس طرح میرے نبی نے کو پڑھ کے سنایا تھا 23 سال تک اسی طرح پڑھتے رہے۔ بتاؤ اس سے بڑھ کر اور سچائی کے دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر قرآن مجید فرقان مجید نے دعویٰ کیا فاتو بصورت من مثلہ وادعوا شہداکم، قرآن کی مثل ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، سب سے چھوٹی سورہ برکہ سورۃ الکوثر ہے، اسی کی مثل بنا کے لے آؤ، اپنے سارے گرو گھنٹالوں کو جمع کر لو، اور پھر خبر کیا دی؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسے نہ کر سکو، اگر تم ایسے نہ کر سکو، خبر کیا دی؟ وَلَن تَفْعَلُوا، میں رب اعلان کرتا ہوں تو کبھی بھی نہیں کر سکتے۔
یہ خبر دی قیامت تک قرآن پاک کا مارتا نہیں ہو سکتا، مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کی مثل نہیں بن سکتا۔ بتاؤ اس سے بڑھ کر سچائی کی دلیل کیا ہوگی؟ جب یہ ہر اعتبار سے سچائی کی دلیل ہے، پھر بھی اب اگر کافر نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کا اس کو سزا دے گا، تو بلا وجہ تو سزا نہیں دے گا۔ اس کے سامنے سارے دلائل آ چکے ہیں، جو انکار کر رہا غلط انکار کر رہا ہے۔ سارے دلائل انبیاء علیہ السلام کے معجزات ان کافروں نے دیکھے، اور وہ اس قدر مشہور و شہرت پذیر ہیں کہ جن کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جدید ترین دور میں بھی تحقیقات کے بعد ثابت ہوا کہ چاند ٹکڑے ہوا ہے کبھی، کہ چاند کبھی ٹکڑے ہونے کے بعد پھر جڑا ہے۔ جدید ترین سائنس کے اعتبار سے یہ ثابت ہو گیا، تو پھر وہ کس کی جرت ہے کہ چاند کو ٹکڑے کر کے جوڑ دے؟ کسی کی آنکھوں پر تو پردہ ڈھالا جا سکتا ہے، مگر چاند کو تو ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر اگر کسی نے چاند کو ٹکڑے کر دیا تو سچا نہیں، تو پھر اور کیا ہے؟ پھر انکار کی گنجائش نہیں ہے، انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا شاہ فرماتے ہیں ان رسولوں کو معجزات دے کے بھیجا۔ موسیٰ کلیم اللہ کے معجزات کو لے لیجئے، دوسرے انبیاء کے معجزات کو لے لیجئے، جو نبی تشریف لائے معجزات لے کے آئے، ان کا انکار انہوں نے کر دیا۔ رب الجلال فرماتے ہیں یہ سب کیوں ایسے کیا، نبیوں کو کیوں بھیجا، معجزات کیوں عطا فرمائے، تاکہ قیامت کے دن کسی کو بار کہ رب العزت میں حجت کوئی عذر نہ رہے بعد الرسولی، ان رسولوں کے تشریف لانے کے بعد۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، اس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اسے جو کیا وہ صحیح کیا، جیسے کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں۔ مجھے پتہ نہ چلے تو جدا بات ہے، میری عقل کا قصور ہے، آپ کو پتہ نہ چلے آپ کی عقل کا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ہر حکم ہی عرف اور اعلیٰ ہے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک وانزلہ بعلمہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اے محبوب مکرم علیہ السلام، لیکن اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا، یشہد، وہ خود گواہی دیتے ہیں، بما انزل الیک، جو اس نے آپ کی جانب نازل فرمایا، وانزلہ بعلمہ، اور جو اس نے جو نازل فرمایا اپنے علم کے مطابق نازل فرمایا ہے۔ یعنی قرآن مجید فرقان میں باطل کا تصور ہی حرام اور کفر ہے، اس کے قریب سے بھی باطل نہیں گزرا۔ اللہ نے سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ بھی حق ہے، لانے والے جبریل بھی حق ہیں، جس نبی پہ قرآن نازل ہو وہ بھی حق ہے، تو قرآن بھی حق ہے، ہر اعتبار سے حق ہے۔ ممکن نہیں کہ باطل اس کے قریب سے بھی گزرے۔ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، میری گواہی بہت معمولی گواہی ہوگی، آپ سب کی گواہی بھی بہت معمولی گواہی ہوگی، رسولان اعظام کی گواہی بڑی گواہی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر گواہی تو میرے رب کی ہے۔ میرے رب فرماتا ہے میں گواہ ہوں کہ یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے، میں گواہ ہوں، اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، جو اس سے نازل فرمایا اپنے علم کے مطابق۔ والملائکۃ یشہدون، سبحان اللہ محبوب مکرم، میرے فرشتے بھی تو میری توحید اور آپ کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، قرآن کریم کی سچائی کی گواہی دے۔ پوری کائنات والے، ساری زمین و آسمان والے اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کر دیں، میرے نبی کی رسالت کا انکار کر دیں، نہ اللہ کی شان میں کمی آئے گی، نہ میرے نبی کی شان میں کمی آئے گی۔ میرا اللہ ان کی رسالت کی گواہی دینے والا ہے، میرے نبی اپنے رب کی توحید کی گواہی دینے والے ہیں، تو پھر کسی اور کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ رب العزت جل مجل کریم ہی گواہ کافی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ جل وعلا گواہی دیتے ہیں، اب اللہ کے بعد کسی کی گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما دے یہ چیز حق ہے تو ٹھیک ہے، وہ حق ہے، اس میں انکار کا تو تصور ہی نہیں ہے، سوچا ہی نہیں جا سکتا، حق حق ہی ہے۔ رب کریم فرماتا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ رب العزت جل مجل کریم
گواہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا، خود بھی کافر ہوئے، خود بھی غلط راہ پہ چلے اور لوگوں کو بھی سیدھی راہ پہ چلنے سے روکا۔ جس طرح کتنے وہ لوگ ہیں معاذ اللہ تعالیٰ جو خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، خود بھی غلطی پر ہیں اور لوگوں کو بھی غلطی پر لا رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ رب کریم ان کے لیے ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہوئے اور بڑی دور کے گمراہ ہوئے، پرلے درجے کے گمراہ ہوئے۔ یعنی وہ بدبخت ترین وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جل مکرم کی نافرمانی کرتے ہیں، رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، خود بھی خطا کار و گناہ گار و کافر ہیں اور لوگوں کو بھی کفر کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو بھی غلط راہوں کی دعوت دیتے ہیں۔ اور پھر معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ جس کسی نے کسی کو گمراہی کی دعوت دی، قیامت کے دن ان سارے گمراہوں کا جو اس کی وجہ سے گمراہ ہوئے، ان سارے گمراہوں کو جو عذاب ملے گا اتنا سب کے برابر عذاب اس کو بھی دے دیا جائے گا جس نے ان کو گمراہ کیا تھا۔ اور قیامت کے دن وہ کہیں وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، قیامت کے دن بارگاہ رب العزت کافر کہیں گے مولا وہ ہمیں دکھا جن انسانوں اور جنوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، نجعلہما تحت اقدامنا، آج اپنے پاؤں تلے ہم ان کو کچل کے رکھ دیں، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، خود تو گمراہ تھے، جہنمی تھے، ہمیں بھی جہنمی بنا دیا۔ پھر ان سب کو بدترین سزا دی جائے گی کہ یہ پرلے درجے کے گمراہ ہیں، الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ تعالی، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔